السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ داڑھی کے حوالے سے سوال آ گیا جی، کچھ صحابہ کرام سے داڑھی کاٹنا ثابت ہے، اور وہ صحابہ کرام داڑھی والی روایات کے راوی بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داڑھی کاٹی جا سکتی ہے۔ میں اس حوالے سے 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش جو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے، کیونکہ بات ذرا تھوڑی سی باریک ہے۔ قرآن کی کسی آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث میں ایک لفظ آتا ہے اور اس لفظ کا مفہوم قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا، تو پھر اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات دہرا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث میں کوئی لفظ آتا ہے جس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اور اس مفہوم کو قرآن یا حدیث نے خود بیان نہیں کیا، تو ہمیں پھر اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے عربی لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ڈکشنری کو دیکھنا پڑے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب اللباس، اور اس میں جو داڑھی کا باب ہے، اور اس میں جو 5 قسم کے الفاظ آتے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اوف اللحا، اترک اللحا، اطیل اللحا، ارخ اللحا، وعف اللحا، شاید اس سے زیادہ الفاظ بھی ہوں۔ اب اگر تو قرآن یا حدیث میں ان الفاظ کا مفہوم ہمیں یہ مل جائے کہ مٹھی پکڑ کر نیچے سے کاٹ دو، تو علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا مفہوم ہمیں یہ نہیں ملتا تو ہمیں پھر اپنے رویے پر، اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد بن حنبل میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینہ ڈانپا کرتی تھی۔ مٹھی پکڑ کر نیچے سے کاٹی ہوئی داڑھی سینہ نہیں ڈانپ سکتی۔ تیسری بات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ میرے علم کے مطابق صحیح سند کے ساتھ کسی بھی صحابی سے داڑھی کا کاٹنا ثابت نہیں، اور وہ بھی حج اور عمرے پر۔ ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی مرسل نبی کی بات بھی آ جائے تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور دوسری طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی ان پر ان گنت لا تعداد بے شمار رحمتیں ہوں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مقابلے میں، فرمان کے مقابلے میں نہیں، فرامین کے مقابلے میں ہم ان کی باتوں کو لا رہے ہیں، ان کے عمل کو پیش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو تائید حاصل ہو جائے، وہ درست ثابت ہو جائے۔ اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ شریعت میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سد ذریعہ۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر ایک کام جائز ہوتا ہے، لیکن ایک برائی کا راستہ روکنے کے لیے شریعت اس جائز کام کو بھی روک دیتی ہے، اس سے منع کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی پھلوں کا تاجر ہے، لوگ آتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی 4 من انگور مجھے دیں، میں نے شراب بنانی ہے۔ ساری دنیا اس آدمی سے پھل خرید رہی ہے،
یہ ان کو بیچے جائز ہے، لیکن یہ آدمی جس نے صراحتاً کہہ دیا کہ میں نے شراب بنانی ہے، اس آدمی کے آگے وہ پھلوں کا تاجر پھل فروخت نہیں کرے گا۔ اب یہ جو مٹھی پکڑ کر نیچے سے کاٹنے والا معاملہ ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک فساد کا راستہ روکتا ہے، ایک فساد کا راستہ کھولتا ہے۔ لفظ میں نے بہت بڑا استعمال کیا، لیکن بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا، اور وہ اس طرح کہ سب سے پہلے مٹھی پکڑنے میں اختلاف ہے کہ مٹھی کہاں سے پکڑی جائے، اس کے ساتھ آپ کی ٹھوڑی شامل ہونی چاہیے کہ نہیں، آدھے گال شامل ہونے چاہیے کہ نہیں، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ایک اور آدمی عقل مند اٹھا، اس نے کہا کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قبضہ، وہ قبضہ نہیں، وہ قبصہ ہے سواد کے ساتھ۔ قبصہ کا مطلب ہے کہ چونٹی کاٹ کر نیچے سے داڑھی ساری کی ساری کاٹ دو۔ ایک اس سے بھی زیادہ عقل مند نکلا، اس نے کہا کہ عربی زبان میں داڑھی کہتے ہیں لحیتن، اور لحیہ کا اطلاق صرف اور صرف ٹھوڑی پر ہوتا ہے، رخساروں پر، گالوں پر آنے والے بالوں کو ہم داڑھی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا بعد سعودیوں کی تو قدرتی طور پر صرف ٹھوڑی پر داڑھی اگتی ہے نا، تو بعد نے بذات خود اپنی داڑھی کو ویسا بنا لیا۔ ایک اور اس سے بھی زیادہ عقل مند نکلا، اس نے کہا بھی اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، رب کائنات تمہاری شکلوں کو تو دیکھتے ہی نہیں، مردوں جیسی ہوں یا عورتوں جیسی ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو دیکھتے ہی نہیں تو ہم اس کو بالکل صاف کروا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر صرف داڑھی تک نہ رہا، بلکہ داڑھی کے بعد مونچھیں بھی صاف ہو گئی انگریز کی پیروی کرتے ہوئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، اور ان میں سے ایک داڑھی بھی ہے۔ اور اگر اس داڑھی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سمیت مردوں کو یہ کبھی عطا نہ فرماتے۔ اور پھر جب ہم اس سے آگے جا کے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ جمیعاً، ان میں سے کوئی بھی داڑھی کے بغیر نہیں تھا، بلکہ ماضی قریب میں آپ چلے جائیں تو آپ کو آج سے 35-40 سال پہلے 50% سے زیادہ لوگ مرد داڑھی والے ملیں گے، کیونکہ یہ داڑھی مرد کی شان ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اصل میں اس سوچ اور اس فکر کے پیچھے کفر کی اقتدا ہے کہ کافر جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، اور اس اقتدا میں ہم اس قدر اندھے ہو گئے کہ ہم نے پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو، جس کو بعض اہل علم فرض قرار دیتے ہیں، ہم نے نظر انداز کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ہم عملی طور پر اختیار کریں، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کریں، اور جب ہم اپنے چہرے داڑھیوں سے مزین کریں گے تو یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ آدمی سو رہا ہے اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، ایک آدمی اپنا کام کر رہا ہے لیکن اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، جبکہ اس کو کاٹنا، اس کو مونڈنا ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی سوچ، اس قسم کی فکر اور اس قسم کا رویہ یہ شریعت کا حلیہ تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے اس رویے کو ہمیں نئے سرے سے دیکھنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔